وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ سے متعلق گزشتہ جو درس تھا اس میں اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام الوکیل، اس سے متعلق ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اور اس درس میں الوکیل کا لغوی معنی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ الوکیل کیا معنی ہے، پھر اس سے متعلق دلائل، وہ سب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں. آج کے اس درس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس عظیم نام کا ہماری زندگی میں کیسے اثر ہو، ہم اس نام کی برکت سے کیسے یعنی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے اثرات ہماری زندگی میں کیسے نمایاں نظر آتے ہیں، کیسے تعلق ہو اس نام سے، اللہ رب العالمین کے اس عظیم نام سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس عظیم نام پر ہماری تعبدی زندگی کیسی ہو، ہماری بندگی کیسی ہو، ہمارا تعلق کیسا ہو، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ دیکھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول نقل فرمایا کہ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ آتی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں لائے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کو جب ہم اپنا وکیل بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہم اس کے وکیل ہونے پر ایمان لاتے ہیں تو ہماری زندگی میں کتنا فائدہ ہوتا ہے. یقینی طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کب کہی تھی؟ کہا کہ قالہا ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اس وقت آپ نے اس بات کو کہا. وقالہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت فرمائی، اس وقت کہا آپ نے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر غیر معمولی توکل کا اظہار فرمایا جب آپ سے کہا گیا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ آپ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں، آپ سے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں. تب اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ خالق کائنات سے تعلق کا اظہار ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کامل بھروسے کا مطلب یعنی عقیدے کا اظہار ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا سورۃ الانبیاء میں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سے اللہ نے کہا کہ ان کے لیے سازگار ہو جائے، نہ بہت ٹھنڈی نہ اس میں اپنی گرمی رکھے، ایک معتدل بن جائے ان کے لیے. یعنی اس جملے کا مطلب نتیجہ بتا رہا ہوں. اس دنیا کے اندر یہ محض ایک واقعہ نہیں بیان کیا نا رب العالمین نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ الوکیل ہیں. میرا اور آپ کا معاملہ ایسا ہو تو میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اور اگر ہم نے زندگی میں ایسا کہا ہے، ایسے ہمارا تعلق رہا ہے تو ہم نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہوگا. یقیناً کریں گے ہم آگے باذن اللہ تعالیٰ اگر ایمان بڑھ جائے تو. چونکہ وہ ہمارا ایمان حکایتی ایمان کبھی بن جاتا ہے، صرف کتاب دیکھ کر کے پڑھ کر کے باتیں بتانے والا ایمان رہ جاتا ہے، تو پھر وہ ہماری اپنی زندگی میں یقین نہیں رہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین پر کامل رہیں گے اور اللہ رب العالمین پر ایمان اور بھروسہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ الوکیل ہے تو وہ ابراہیم اور محمد کے لیے خاص نہیں ہے علیہ السلام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر مومن بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین کا یہ معاملہ ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو الوکیل ماننا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل اختیار کرنا، یہ اختیاری بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے ایمانیات میں ہے، یہ ہمارے واجبات میں سے ہے. اگر ایک شخص مومن ہے تو اس کو اللہ رب العالمین پر توکل کرنا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
اللہ رب العالمین پر تم توکل اختیار کرو اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم مومن ہیں تو اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی اس وقت کی حالت کو آپ سامنے رکھ کر کے دیکھیں، پھر اس زبان سے نکلنے والے جو جملے ہیں کیا اپنے اندر تاثیر رکھتے ہیں، دیکھیں سبحان اللہ، نتیجہ دیکھیں علی الفور۔ یہ بات ہے کہ ایمان، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل اختیار کرنا، یہ واجب ہے ایک مومن کے لیے اگر وہ مومن ہے تو۔ اور اگر کوئی اللہ رب العالمین کو اپنا الوکیل مانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وکیل ہونا، ایمان لانے کا جو اس کا فائدہ ہوگا سبھی اسماء الحسنہ پر، بالذات اس نام کی تاثیر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ آل عمران میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ آپ یعنی اہل ایمان سے مشورہ کیا کریں، اور کسی بات پر آپ جم جاتے ہیں تو پھر اس پر عزم سے رہیں، پختگی سے رہیں، ٹھوس قدم اٹھائیں، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا یہ بہت بڑا وسیلہ ہے، یہ عمل بہت عظیم عبادت ہے، یہ توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسے کا اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الشورى میں فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ نے کہا کہ دنیا میں جو تم کو بہت کچھ مل رہا ہے نا، وہ تو دنیا کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بہت کچھ رکھا ہے آخرت میں، وہ سب سے زیادہ خیریت والی بات ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اور یہ کس کے لیے ہوگی؟ اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے، اور جو اس کے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے۔ اب یہ کیا دو الگ الگ جماعتیں ہیں کیا؟ للذین آمنوا الگ ہیں، وعلی ربہم یتوکلون الگ ہے؟ نہیں، للذین آمنوا وہی ہیں جو وعلی ربہم یتوکلون ہیں، بس توکل ایک زائد صفت کو اللہ نے الگ کر کے بتایا ان کو کہ ایک نمایاں چیز ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جس طرح سے اہل ایمان میں سے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو الگ کر کے بیان کیا نا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، الذین اوتوا العلم درجات وہ الذین آمنوا میں سے نہیں ہیں، ان میں سے ہے نا، لیکن مزید فضل اللہ نے ان کو بتایا، الگ کر کے بتایا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ تو الذین آمنوا میں سے ہی اللہ رب العالمین نے جو اللہ پر توکل اختیار کرتے ہیں ان کو مزید نمایاں کر کے بیان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بہت عظیم عبادت کے طور پر کہ یہ کیسے عباد ہیں اللہ رب العالمین کے، ان کو الگ سے نمایاں کیا اس صفت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ایک اور بات بتاتا ہوں میں آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جب توکل اختیار کرتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کون ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن؟ عام طور پر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم سیاسی طور پر، مالی طور پر اور کسی اور نقطۂ نظر سے ہم اپنا دشمن تیار کر کے کھڑا کرتے ہیں۔ یقیناً وہ بھی اذیال ہیں، وہ بھی شیاطین ہیں، لیکن ان شیاطین کا جو سرغنہ ہے، جو اصل شیطان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اللہ پر توکل کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو اپنا الوکیل بنانے کی وجہ سے، جس سے ہماری جنت ہاتھ سے نکل سکتی ہے، جس سے ہماری حق میں جہنم ہمارا مقدر ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے رکھتے ہیں کہ جہنمی ہونے سے، جنت ہمارے ہاتھ سے نکلنے سے بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں، متعدد سورتوں میں، سورۃ الحجر میں، سورۃ الاسراء میں وغیرہ وغیرہ، کہ سورۃ النحل کے اواخر میں اللہ نے کہا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ شیطان ان پر مسلط نہیں ہو سکتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا الوکیل مانتے ہیں، اللہ کے سپرد اپنے معاملات کرتے ہیں مکمل طور پر، یعنی محنت کر کے، بھاگ دوڑ کر کے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اپنے معاملے کو، شیطان ان پر مسلط نہیں ہوتا ہے۔ ایک حدیث دیکھو، لیکن کتنا یقین چاہیے ہم کو۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن کی کتاب الادب میں اور امام ترمذی رحمہ اللہ ابواب الدعوات میں لائے ہیں۔ حدیث انس معروف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خرج الرجل من بیتہ، جب ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ہم لوگ پڑھتے ہیں ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں، اس یقین سے کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے علیہ السلام
کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، چھوٹی سی بات ہے، اپنے گھر سے ہم نکلتے ہیں 10 مرتبہ نکلتے ہیں اپنے گھر سے 10 مرتبہ ہم کو پڑھنا چاہیے، وہ بالکل ہلکی پھلکی دعا ہے، چھوٹی سی دعا، کتنا شعور چاہیے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقال حینئذ ہدیت وکفیت ووقیت، اب تم مہتدی ہیں، اب تم ہدایت پر ہیں، اب تم صحیح راستے پر ہیں، اب تمہارے لیے اللہ رب العالمین کافی ہو گئے ہیں، اب تم کو کسی کے بھی شر سے، بالخصوص شیطان کے شر سے تمہیں بچا لیا گیا ہے۔ اب یہ پڑھ کر کے جب نکلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی قوت عطا فرمائی، دیکھیے کہ فتنح لہ الشیاطین، پورے شیاطین ایکجا ہو جاتے ہیں، کتنی قوت ہے دیکھو، سبحان اللہ۔ یہ درس کی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو ایک انسان کی عملی زندگی کی بات بتا رہا ہوں، ایک مومن کی عملی زندگی کی۔ شیطان اس کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور فقال لہ شیطان آخر، ایک شیطان ان کے لیے کہتا ہے کہ بھئی تمہارے لیے اب اس پر تو کچھ چلنے والی نہیں، تمہارا تو تسلط اس پر نہیں ہے، تم تو اب اسے کچھ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہدیہ و کفیہ و وقیہ، اب وہ جو ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت خاص میں ہے، اب وہ اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت پر رکھا ہے، اس کی ایمان کی حفاظت کی گئی ہے، اس کے بدن کی حفاظت کی جا رہی ہے، اس کی سوچ اور خیالات کی حفاظت کی جا رہی ہے، اس کی نگاہوں کی حفاظت کی جا رہی ہے، سب کچھ اللہ نے اب اسے بچا کے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، گھر کے اندر رہتا ہے، بسم اللہ کہہ کر کے دروازہ بند کرتا ہے، شیطان سے محفوظ رہتا ہے، باہر نکلتے وقت اس کے لیے کتنی ضرورت پڑتی ہے اس کو، یہ دعا سکھائی گئی ہم کو۔ یہ ان سب چیزوں کو عام باتوں میں نہیں لینا چاہیے، یہ خاص باتیں ہیں سب۔ آخری بات آج کی اس نشست میں، اس لیے کہ کچھ باتیں آنے والی نشست میں رکھوں گا انشاءاللہ، وقت ہمارے پاس کم ہے، وہ یہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو بھروسہ اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے سوچ کے دیکھیے آپ، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں، کسی ادارے میں، کسی گلی کی بات کرتے ہیں یا کسی ملک کی بات کرتے ہیں، ہم کسی پر تھوڑا سا مطلب یقین کرتے ہیں نا کہ مجھے آپ پر یقین ہے، تو وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ مجھ پر یقین کیا نا، مجھ پر بھروسہ کیا نا، آپ یقین مانو، میں دھوکہ نہیں دوں گا آپ کو۔ یہ روزانہ کی بات ہی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، بحیثیت انسان ان کے درمیان کی زبان ہی، ان کے درمیان کا لب و لہجہ ہی ہے کہ نہیں؟ بات بتائیے، سماجی زندگی میں ہم محسوس کرتے ہیں نہیں محسوس کرتے ہیں؟ سامنے والا مان لیجئے کہ وہ اخلاقی طور پر دھوکہ دینے والا ہی انسان ہے، مان لیں وقتی طور پر فرض کر لیں، پھر بھی آپ اس کو جب کہتے ہیں کہ دیکھیں میں آپ کے پاس یہ چیز دے کے جا رہا ہوں، یا میں آپ سے ہی یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، تو یہی کہے گا مجھ پر بھروسہ کیا نا، آپ یقین مانیں، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے بھروسے کو مطلب حرف آنے نہیں دوں گا۔ ایک بندہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو کتنا یقین چاہیے اور کتنا اطمینان حاصل ہو جانا چاہیے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الطلاق میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اصلاً کیا ہے پتہ ہے کہ ہماری تربیت جو ہے تقریر، درس اور جو کتابی علم کی ارد گرد سکڑ جاتا ہے۔ عملی زندگی میں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ یہ ہماری زندگی میں آئے، اس کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھنا چاہیے، انبیاء کی سیرت پڑھنی چاہیے، یا نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، جس سے ایک انسان معلوم کرتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ پر توکل دیکھو یہ ہوتا ہے۔ ورنہ درس میں آپ بھی بول سکتے ہیں، میں بھی بول سکتا ہوں، کوئی بھی بول سکتا ہے، بہت آسان کام ہے، آیت یاد کرو پیش کرو، کتنا آسان کام ہے، یہ مشکل کام ہے؟ بالکل بھی مشکل کام نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوکیل ہم کو معلوم ہے، یہ معلوم کر لینے کے بعد بھی بحیثیت انسان فطری خوف رہتا ہے، وہ منافی نہیں ہے توکل کے۔ سامنے کوئی موذی جانور ہے، وہ فطری طور پر اس کے دل میں ڈر آئے، کوئی غلط نہیں ہے، اس سے اس کا ایمان کے منافی نہیں ہے وہ، لیکن اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ بھئی ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے معاملے کو، ہمارا کارساز اللہ ہے، الوکیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اب غور کر کے دیکھو آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا نا سورہ یوسف میں، بہت ہی مطول ہے، مکمل سورۃ یوسف۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے ایک نیک بندے، برگزیدہ انسان، اللہ کے نبی ہیں۔ ایک حادثہ آپ کے گھر میں پیش آیا تھا،
یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے لے کر کے گئے، ایک حادثے کے تحت یوسف علیہ السلام وقتی طور پر یعقوب علیہ السلام کے سامنے ضائع ہو گئے. وہ کسی جگہ پر صحیح سالم ہیں، لیکن آپ کے نزدیک وہ فی الحال غائب ہیں، ضائع ہو چکے ہیں. بھائیوں کے دل میں بھی یہی بات ہے کہ ان کا ایک بھائی فی الحال ضائع ہو چکا ہے. ایک نازک حالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ 7 سال تک بارشیں ہوئیں، پھر 7 سال تک قحط سالی آ رہی ہے اور اپنے گھر کے افراد کو بھیجنا پڑ رہا ہے اناج لانے کے لیے. جب ان بھائیوں نے مصر پہنچا اور جو ہے اناج لے کر کے آئے تو دوسرے سال جب جانے کے لیے اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر جانا پڑا، اس لیے کہ فرد کو دیکھ کر کے اس کے حساب سے دیا جاتا تھا، الا یہ کہ کوئی بالکل آنے سے معذور رہے. یعقوب علیہ السلام کو جانے سے معذور رہے، لیکن ان کے بھائی کو، ان کے وہ چھوٹے بچے کو بھیجنا پڑا، بنیامین کو. بالکل بھی چھوٹے نہیں تھے، وہ بالکل چھوٹے سے بچے. یوسف علیہ السلام کے وہ شقیق تھے، وہ ماں باپ دونوں کے ایک. لیکن جب ان کو بھیجنے کی بات آئی، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جو ہی لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل. کہا کہ میں اب تو ان کو ہرگز نہیں بھیجوں گا. ایک تو حادثہ میرے گھر میں ہو چکا ہے، تمہاری باتوں میں آ کر کے میں نے یوسف کو بھیجا تھا، میں نے ضائع کر لیا ان کو. لن ارسلہ معکم، اب میں ان کو ہرگز بھی نہیں بھیجوں گا حتی تؤتونی موثقا من اللہ، الا یہ کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قول و قرار میں پختگی سے کوئی بات میرے سامنے پیش کر سکو. نہیں، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا واسطہ دیں، ایسا کوئی قول و قرار جس میں پختگی ہو. اس دور کے حساب سے آپ نے وہ کیا. آج کے اس دور کے اعتبار سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ تو وہی اصل ہے، وہی شکل ہے جو یعقوب نے اختیار کی علیہ السلام. لیکن مزید کوئی لکھائی پڑھائی کی بات ہو، مثلا معاملات ہے، اس میں جو کر سکتا ہے انسان کر لے. جب انہوں نے وہ ساری چیزیں کی جو یعقوب علیہ السلام کو مطلوب تھی، کہا کہ فلما آتوہ موثقہم، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ علی ما نقول وکیل. اب میں اور آپ نے جو معاہدہ کیا ہے، ہم اس معاملے کو آپ کس کے سپرد کرتے ہیں؟ اللہ کے سپرد کر دیں. اتنا بڑا قدم اٹھایا آپ نے اپنے بچے کو، دوسرے بچے کو بھیجنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وکیل مان کر کے. کہاں سے وہ ہمت آپ کے اندر؟ کہاں سے وہ قوت آپ کے اندر؟ کیا ایک عام حکایت ہے؟ یہ ایک ایمان ہے وہ اللہ الوکیل پر ایسا ایمان کہ ایک بچے کو آپ نے ضائع کیا، دوسرے بچے کو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الوکیل جب انہوں نے بنایا تو آپ نے بھیج دیا. آپ نے یہ چیز. موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، ظاہری اعتبار سے ایک بڑے خاندان میں پلے بڑے تھے آپ. ایک حادثے کے تحت آپ کو وہاں سے نکلنا پڑا اور وہاں سے آپ مدین گئے. مدین میں جو ہے جو کچھ ہوا، جو کاروائی سورۃ القصص کے آغاز میں ہے، سورۃ القصص کے آغاز میں. پھر جو ہے شعیب سے آپ کا معاہدہ ہوا. آپ نے اپنی بیوی کی مہر ادا کرنے کے لیے 8 سال آپ نے محنت کی. 8 سال بلکہ 10 سال آپ نے محنت کی. کہا کہ قال ذالک بینی و بینک ایہما الاجلین قضیت فلا عدوان علی. یعقوب موسیٰ علیہ السلام نے شعیب سے کیا کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان کا یہ جو معاہدہ ہے، چاہے 8 سال میں محنت کروں، 10 سال میں محنت کروں، اس سے زیادہ کا میں مکلف نہیں ہوں. اگر اس سے زیادہ کے لیے میں تیار نہیں ہوں، اس کے بعد میں یہاں سے نکل کے جانا چاہوں تو فلا عدوان علی، مجھ پر کوئی ظلم، مطلب میری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا، مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، میری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اب یہ جو اتنا طویل معاہدہ ہے، بیوی ان کی بیٹی سے آپ نے بیعہ کی ہے، شادی کی ہے آپ نے، اور ایک اجنبی انسان ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص جب شادی کی بات آتی نا کسی کے گھر میں، گھر کی بات ہے یہ. ہمارا تجربہ آپ کا تجربہ کر کے نہیں، دنیا بھر کے گھر کا تجربہ ہے. ایک باپ جب اپنی بیٹی کو، ماں باپ اپنی بچی کو جب شادی کرنا چاہتے ہیں نا، بیٹے کو جب شادی کرتے ہیں تو معاملہ بڑا ہلکا رہتا ہے. حالانکہ عکس ہونا چاہیے. بیٹی کے معاملے کو لے کر کہ ماں باپ کتنے حساس ہوتے ہیں، کتنے فکر مند ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی کو مطلب اس کو کسی کے حوالے کر دے رہے ہیں. ایک گلی میں بھی شادی کرتے ہیں تو ماں باپ کی مطلب ایک فکر مندی رہتی ہے، لگی رہتی ہے ہمیشہ کہ بیٹی کیسی ہے، بیٹی کیسی ہے. ایک اجنبی انسان کو بھلے ہی ایک لمبا عرصہ آپ لگا رہے ہیں، لیکن ابھی 8 سال لگانے سے پہلے کی بات ہے نا یہ، کہ اتنی اپنی بیٹی کو آپ نے جو ہے شادی میں دے دی، ان کی زوجیت میں دے دی. اتنا طویل معاہدہ ہو رہا ہے. کہا کہ واللہ علی ما نقول وکیل،
دونوں نے اتنا بڑا قدم کس بنیاد پر اٹھایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الوکیل بناتے ہوئے۔ تو یہ چیزیں ہمارے گھر کے، آج انسان بڑے بڑے تجارتیں کرتا ہے، بڑے بڑے سفر کرتا ہے، ایک عزم کرتا ہے، بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہے، بڑے بڑے فیصلے لیتا ہے، تو اپنے مال پر، اپنے عہدے پر، اپنے خاندان کے افراد پر، اپنے پیسوں پر، کسی کی طاقت پر جو ہمارا بھروسہ، ہماری طاقت ہم سمجھتے ہیں، یہ ناپید ہے، یہ ظاہری اسباب ہیں، پل بھر میں یوں ختم ہو جا سکتے ہیں۔ جس پر میں بھروسہ کر رہا ہوں اس کی موت آ جا سکتی ہے۔ جس بنیاد پر میں آگے جانا چاہتا ہوں، میرا پیسہ وقتی طور پر نکل سکتا ہے میرے ہاتھ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوکیل ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ خاندان کے افراد پر بھروسہ کرنا غلط ہے؟ نہیں۔ انسان کا جو منصب ہے وہ منصب ایک طاقت ہے، اس پر بھروسہ کرنا غلط ہے؟ نہیں۔ یہ ظاہری اسباب ہیں، لیکن اس کو اصل نہ مانا جائے، یہ فرع ہے، یہ تحت ہے اللہ رب العالمین کے الوکیل ہونے پر، ورنہ ایک غیر مسلم مسلمان فرق نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ الوکیل ہیں، ہمارا ایمان ٹھوس ہونا چاہیے، یعنی قوی ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کی بنیاد پر ہمارے ساتھ معاملے کرتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بی، جیسے بخاری کی حدیث ہے، حدیث والی معروف۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس سے متعلقات کچھ اور باتیں بھی ہیں، انشاءاللہ میں آنے والے درس میں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کو پڑھنے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے، اور اللہ کی معرفت کے جو فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں اور جو لوازمات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پورا کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو، ہمارے معاونین کو، ہمارے والدین کو، ہمارے مشاہدین کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس نشست کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔